دل کی حالت یہ تھی، اللہ نے ایسے میرے دل میں جذبہ ڈالا تھا کہ مجھ سے بڑا مالدار دنیا میں کوئی نہیں، میں اس کا بھی مستحق نہیں ہوں، اللہ مجھے روزانہ دال کھلا رہا ہے، میں اس کا مستحق نہیں ہوں کہ مجھے کھلائے۔ سال میں ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد اپنے شیخ کی زیارت کے لیے لاہور جاتے تھے، اس کے ٹکٹ کے پیسے نہیں ہوتے تھے، تو ہر مہینے تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے ٹرین کا ٹکٹ سال میں ایک دفعہ خریدنے کے قابل بنتے تھے۔ لیکن فرماتے ہیں ایسی ٹھاٹ باٹ والی زندگی میں نے رکھی ہوئی تھی کہ لوگ مجھ سے قرضہ مانگنے کے لیے آتے کہ بہت بڑا سیٹ ہے بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ میں بار بار بیان میں کہتا ہوں، بعض لوگ حقیقت میں غریب ہوتے ہیں، بعض شکل سے کیا لگتے ہیں، بولو غریب۔ دل کا جو غریب ہوگا نا وہ شکل سے کیا لگتا ہے، غریب، اور بعض حقیقت میں مالدار ہوتے ہیں شکل سے غریب، اور بعض حقیقت میں غریب ہوتے ہیں شکل سے مالدار۔ یہ دل کی کیفیات ہیں جو ان کے چہروں پر نمایاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ جب شکر کی توفیق دیتا ہے تو دل مالدار ہو جاتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں مجھے تو یہ ڈر تھا کہ مجھ سے شکر نہیں ادا ہو رہا، اللہ کی اتنی نعمتیں، مجھ سے سوال ہوا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ اور بندہ کیا کہہ رہا ہے، آپ کے گھر روزانہ کیا پک رہی ہے، دال۔ لیکن بندی اگر جو گھر میں ہے وہ ٹھیک ہو تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال؟ مہمان نے کہہ دیا آپ کے گھر میں روز دال پک رہی ہے، بندہ افورڈ کر سکتا ہے، یہ تانا برداشت کر سکتا ہے، بھائی ہم جو پکا رہے ہیں تو نے کھانا ہے کھا، نہیں تو پتلی گلی سے نکل، یہی ہوگا نا۔ لیکن اگر بیگم کہہ دے کہ ہمارے گھر میں روز کیا پک رہا ہے، دال، تو اگر شوہر کنجوس ہے، کم بخت پیسے ہیں، خرچ نہیں کر رہا، پھر تو 6 تانے میری طرف سے اور دینے چاہیے، اس کم بخت دیا ہے اللہ نے تو بیوی کو دال کیوں کھلا رہا ہے؟ ہاتھ کھول اپنے گھر والوں پہ، کھلا، اللہ تجھے کھلائے گا۔ ایسے کنجوس بھی الحمدللہ ہم نے دیکھے ہیں، بے تحاشا پیسہ اللہ نے دیا، اور پیاز خرید رہے ہیں داغ والے منڈی میں، وہ مسکراتے ہوئے آلو دیکھے آپ لوگوں نے؟ آلو کی 2 قسمیں ہیں، ایک آلو جو نارمل کنڈیشن میں ہوتا ہے، نہ رو رہا ہوتا ہے نہ ہنس رہا ہوتا ہے، کچھ آلو آپ کو روتے ہوئے نظر آئیں گے، کچھ ہنستے ہوئے نظر آئیں گے، یہ سستے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہنسی کی بات ہے نہیں اور آلو ہنس رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس میں کوئی فالٹ ہے نا، یہ سستا آلو ہے۔ لیکن یہ آلو جب آپ گھر میں لے کے جاتے ہو تو گھر والوں کو آلو چھیلنے میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو بھائی تو یہاں مہنگے آلو خرید لے یار، کیوں گھر والوں کو ٹینشن دے رہا ہے؟ تو میں پہلے تو جمعرات بازار، جمعہ بازار میں خود ہی شاپنگ کرتا تھا نا جا کے، اپنے یہ گارڈ وارڈ کا سیٹ اپ آ گیا، تو میں نے دیکھا ایک صاحب تلاش کر رہے تھے چھوٹے جو ہم اپنی بکری کو کھلاتے تھے۔ میں نے کہا یار تھوڑا سا بڑے درمیانے سائز کے پیاز لے لو۔ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ نے گھر والوں کو لگتا ہے کہ بہت عیاشی میں رکھا ہوا ہے، یہ عیاشی ہے نا، پورا پیاز لے کے جا رہا ہے۔ کہہ رہا تھوڑا ٹینشن دے کے رکھنا چاہیے۔ میں نے کہا اصل میں ٹینشن یا عیاشی کا مسئلہ نہیں، دل میں بولا، اس کو تھوڑی بولا، مسئلہ یہ کہ دل اللہ نے تیرا اس پیاز کی طرح چھوٹا بنایا ہے۔ لینڈ لارڈ تھا وہ آدمی، لینڈ لارڈ، دل تیرا اتنا چھوٹا سا ہے، تو مر رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں قبر میں لے کے جائے گا یہ پیسہ تو اگر پیسہ ہے پھر تو تانا بنتا ہے، نہ ہو پیسہ پھر عورت کو بھی چاہیے اپنے شوہر کی آمدن میں اس کے ساتھ گزارا کرے۔ ہمارے حضرت اپنے گھر والوں کی بہت تعریفیں کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے ایسی زوجہ دے دی، ایسی زوجہ دے دی، شکر گزار۔ فرمایا اس غربت میں اس نے میرے ساتھ، حضرت اس کو غربت نہیں کہتے تھے ان حالات میں، کیونکہ حضرت کہتے تھے غربت ہوئی 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے ملے، غربت کہاں ہے؟ لیکن ان حالات میں کبھی کوئی جملہ ناشکری کا گھر والوں کی زبان سے میں نے نہیں سنا۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ، کہتے ہیں میں گھر والوں کی طبیعت خراب تھی، ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، ڈاکٹر نے کہا ان کو پھل کھلائیں۔ ان کو کیا کھلائیں؟ پھل، ان کی صحت اس لیے خراب ہو رہی ہے، پھل فروٹ نہیں کھانے کو مل رہے۔ حضرت کہتے ہیں میرے پاس فروٹ کے پیسے، بولو، تو میں نے ڈاکٹر کو تو نہیں کہا کہ پیسے نہیں ہے، جو آدمی نا ایسے بیٹھ کے پیسے ہی نہیں ہے ایسے شروع ہو جاتے ہیں، تاکہ ڈاکٹر زکات کو دینا شروع کر دیتا۔ حضرت کہتے ہیں ڈاکٹر نے اپنے علم کے حساب سے صحیح کہا۔ میں نے دل میں یہ سوچا کہ بھائی اگر میری گھر والے کو فروٹ کی ضرورت ہوتی تو اللہ مجھے فروٹ کے پیسے دیتا، اللہ نے نہیں دیے، اس کا مطلب اس کو ضرورت نہیں۔
اللہ نے نہیں دی اس کا مطلب اس کو ضرورت نہیں، یہ بغیر فروٹ کے ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ مزاج بیوی کا ہونا بھی، بولو، انہوں نے بھی یہ سوچا حضرت کی اہلیہ نے کہ اگر مجھے فروٹ کی ضرورت ہوتی تو اللہ میرے شوہر کو فروٹ کے پیسے دیتا، نہیں دیے. یہ جو دال روٹی پہ سیٹ ہو گئے نا اسی پہ چلتے رہو. یہ واقعہ کئی سال پرانا ہے. حضرت کا انتقال ہو گیا. حضرت کی اہلیہ ماشاءاللہ اب بھی میرا خیال ہے 95 سال کی ہو گئی ہوگی، 90-95 کی، اب بھی الحمدللہ حیات ہیں. اور جو فروٹ کھانے والی تھی نا صبح شام بہت ساری چل بسی. سمجھ میں آ رہی؟ جن کی بیویوں نے کہا فروٹ کھلا، تیرا باپ بھی کھلائے گا فروٹ، کیونکہ ڈاکٹر نے بولا ہے. وہ پیزے برگر اور فروٹ کھا کھا کے ان کا انتقال ہو، اور وہ الحمدللہ اب بھی زندہ ہیں بغیر فروٹ کے. توکل دیکھو، گورے کی ڈکشنری میں توکل، اللہ پر اعتماد، یہ ہے ہی نہیں. تو ہم بھی انگریز بنتے جا رہے ہیں کیلکولیٹر لے کے ہر چیز. جب اللہ نے دیا ہے پیسہ پھر تو کرو میرے بھائی. پھر حضرت کے پاس آخر عمر میں پیسہ بہت آیا، رزق کے دروازے اللہ نے کھول دیے. جب اللہ نے رزق کے دروازے کھولے ہیں تو حضرت کا لائف اسٹائل پھر چینج ہوا ہے. پھر وہ اسٹائل نہیں ہے. پھر جو حضرت کا وی آئی پی کھانا تھا، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کمبختوں کے پاس پیسہ آ جائے تو رہتے وہ دال پہ ہی ہیں. یہ بھی شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے. جب دے دیا اللہ نے تو کھلاؤ بھائی گھر والوں کو. پھر حضرت کا ناشتہ سیب کے بغیر، بولو، نہیں. جب یہاں سیب ختم ہو جاتے، حضرت کے لیے یورپ سے سیب منگوائے جاتے تھے. حضرت نے کہا سیب کے بغیر ناشتہ، میں سیب لازمی ہے، میرے ناشتے کا حصہ ہے. حضرت سیب مارکیٹ سے شارٹ ہے، دیکھو کس ملک میں مل رہا ہے، آرڈر کرو. سیب پیسہ خرچ کیا حضرت نے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اور میں خود جاتا تھا حضرت کے گھر کبھی صفائی کے لیے، خدمت کے لیے. ماشاءاللہ گوشت، روسٹ، یہ سب چیزیں رکھی ہوتی تھی. بڑا وی آئی پی کھانا، شہد، زیتون. کھاتے کم تھے مگر کھاتے خاندانی. گھر بڑا اچھا، گھر ذاتی نہیں بنایا. مسافر خانہ ہے، نکلنے ذاتی کی کیا ضرورت ہے. جو کرائے کا گھر تھا اسی کو بہت بہترین ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا. ایسا گھر جا کے سکون ملتا ہے یار کہ شیش محل میں آ گئے ہیں. کہاں آ گئے؟ کنجوس آدمی پیسہ آنے کے بعد بھی خرچ، بولو، نہیں. پھر گاڑی حضرت نے رکھی ہے، ایسی گاڑی. شو روم گئے گاڑی خریدنے کے لیے نا، بھائی گاڑی چاہیے. اس نے کہا یہ گاڑی، حضرت کی گاڑی دکھا. گاڑی مذاق نہیں کر بھائی، گاڑی اسٹائل چینج ہوا نا، تکبر والا نہیں، یعنی اللہ کی نعمت کے لیے. آج جب پیسہ ہو تو کنجوس، یہ قرآن کہتا ہے. جب اس کو خیر پہنچتی ہے، پیسہ آتا ہے، منوعا، کنجوس بن جاتا ہے انسان. اور جب قرآن کہتا ہے جب غربت ملتی ہے انسان کو، ناشکرا ہو جاتا ہے. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا. غربت آتی ہے، چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، ہائے مہنگائی، ہائے پیسے نہیں ہے، ہائے یہ نہیں ہے، ہائے وہ نہیں ہے. منع کے ابا کبھی سیب بھی کھلا دیا کرو. روزانہ دال پہ سیٹ کیا ہوا ہے. شادی سے پہلے تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. بلکہ تم منع کے ابا بنے کیوں؟ جب تمہاری جیب میں پیسے جب ہوتے تو منع آتا نا مارکیٹ میں. پیسے ہے نہیں، مفتی صاحب کا بیان سن کے منع مارکیٹ میں لائن لگا دی ہے منوں کی. یہ بھی تانے مل رہے ہیں آج کل. جب کھلا نہیں سکتے تھے پیدا کیوں کیا؟ یہ تانا دیتی ہے نا عورتیں. تو منع کا ابا ہونا جو ایک سب سے بڑی خوبی تھی وہ عیب بن گئی ہے سب سے بڑی. کہ پہلے صرف یہ شوہر تھے، اب خاتون کے جو بچہ ہے اس کے ابا بھی ہے. ڈبل رشتہ ہو گیا نا. لیکن یہی رشتہ اب کیا بن گیا ہے؟ تانا. تو قرآن کہتا ہے انسان جو ناشکرا ہے، جب غربت ملتی ہے اس کو شور شرابہ، چیخنا چلانا، شکر نہیں ادا کرتا، جزا فضا صبر نہیں کرتا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. جب دولت کے انبار لگتے ہیں، ریل پیل، کنجوسی کرنا شروع کہ ختم نہ ہو جائے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ. قرآن کہتے ہیں ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جب غربت ہوتی ہے تو صبر کرتے ہیں، جب دولت آتی ہے تو سخاوت کے دریا بن جاتے ہیں.